اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، محرم الحرام کا مہینہ جاری و ساری ہے اور 10 محرم کا دن آنے والا ہے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ 10 محرم کے دن کیے جانے والے 10 بہت ہی زبردست عمل شیئر کروں گا، جن کے پڑھنے سے اللہ رب العزت سارا سال آپ کو اپنے غیبی خزانوں سے نوازے گا۔ سارا سال آپ کے گھر سے رزق ختم نہیں ہوگا اور ایسا رزق اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا جس میں برکت ہی برکت ہوگی۔ ان 10 اعمال کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے گھر والوں کو ہر طرح کی موذی بیماری سے اپنی حفاظت میں رکھے گا انشاءاللہ، اور اللہ رب العزت آپ کو، آپ کے گھر والوں کو ہر طرح کی پریشانی سے اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ پیارے دوستو، پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، جو بندہ یہ 10 کام کر لے گا وہ سارا سال ان کے فوائد سے مستفید ہوتا رہے گا بالفرض۔ اگر آپ یہ 10 عمل نہیں کر سکتے تو کم از کم ان 10 اعمال میں سے کوئی بھی ایک عمل آپ کر سکتے ہیں۔ ایک سے زیادہ عمل کرنا چاہیں، 3 عمل کرنا چاہیں، 5 کرنا چاہیں، 7 کرنا چاہیں، یا پھر 10 کے 10 اعمال کرنا چاہیں تو آپ یہ تمام اعمال کر سکتے ہیں۔ مختصر یہ کہ آپ ان 10 اعمال میں سے جتنے بھی اعمال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ان 10 اعمال میں سے جو سب سے پہلا عمل ہے وہ عمل ہے روزے کا۔ اگر تو آپ روزہ رکھ لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر آپ روزہ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر باقی اعمال میں سے کوئی بھی عمل آپ کر سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلا عمل روزے کا عمل ہے۔ دوسرا عمل جو آپ نے کرنا ہے وہ عمل ہے توبہ استغفار کا عمل۔ اب استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں اور میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں۔ اللہم اغفر لی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، یا پھر آپ اتنا ہی پڑھ لیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آپ نے کم از کم ایک تسبیح استغفار کی پڑھنی ہے، یعنی کہ 100 مرتبہ آپ نے استغفار کی دعا پڑھنی ہے۔ یہ آپ نے دوسرا عمل کرنا ہے۔ تیسرا عمل جو آپ نے کرنا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ تیسرا عمل کلمہ طیبہ کا عمل ہے، اور کلمے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت نے قلم سے فرمایا کہ اے قلم لکھ۔ قلم نے عرض کیا کہ اے میرے مولا کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا کہ قیامت تک ہونے والے تمام معاملات لکھ۔ قلم نے لکھ دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے قلم لکھ۔ قلم نے عرض کیا کہ اے میرے مولا اب کیا لکھوں؟ فرمایا لکھ لا الہ الا اللہ۔ قلم کو یہ کلمہ لکھنے میں 70,000 سال لگ گئے۔ جب قلم نے یہ کلمہ لکھ لیا تو رب کریم نے پھر فرمایا کہ اے قلم لکھ۔ قلم نے عرض کیا کہ اے میرے مولا اب کیا لکھوں؟ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ لکھ محمد الرسول اللہ۔ قلم نے جب محمد کی میم لکھی تو وہ وجد میں آ گئی اور گر گئی۔ قلم دوبارہ اٹھی اور دوبارہ اس نے لکھا محمد الرسول اللہ۔ اس کلمے کو بھی لکھنے میں اسے 70,000 سال لگ گئے۔ قلم نے عرض کیا کہ اے میرے مولا اگر اجازت ہو تو ایک سوال کروں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پوچھ، کیا پوچھنا چاہتی ہے؟ عرض کیا کہ اے میرے مولا مجھے یہ کلمہ لکھنے میں 1,40,000 سال لگ گئے۔ کیا تیری مخلوق میں کسی کی اتنی عمر ہوگی کہ وہ زندگی میں ایک بار اس کلمے کو پڑھ سکے گا؟
تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے آخری نبی کی امت کا ہر فرد ایک دن میں اس کلمے کو 70 ہزار مرتبہ پڑھ سکے گا۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، کتنی زیادہ فضیلت ہے اس کلمے کی۔ تو آپ نے 10 محرم کے دن یہ تیسرا کام کرنا ہے، تیسرا عمل کرنا ہے۔ آپ نے کم از کم اس کلمے کی ایک تسبیح ضرور پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ 10 محرم کے دن چوتھا عمل، چوتھا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ کسی بیمار کی تیمارداری کرنی ہے۔ اگر آپ کے محلے میں کوئی بیمار ہے، آپ کے رشتہ داروں میں کوئی بیمار ہے، تو آپ اس کی تیمارداری ضرور کریں۔ 10 محرم کے دن جو 5واں عمل آپ نے کرنا ہے وہ عمل ہے صدقے کا عمل۔ آپ نے اپنی حیثیت کے مطابق تھوڑا بہت صدقہ ضرور نکالنا ہے۔ پیسوں کا صدقہ نکالنا چاہیں تو پیسوں کا صدقہ نکال دیں، ویسے آپ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو کسی کی مدد کر دیں، یعنی کہ جو بھی طریقہ آپ کو مناسب لگے اس طریقے سے آپ نے صدقہ ضرور نکالنا ہے۔ یہ آپ نے 5واں عمل کرنا ہے۔ 10 محرم الحرام کے دن جو آپ نے چھٹا عمل کرنا ہے وہ عمل اللہ رب العزت کے 2 ناموں کا عمل ہے۔ ایک نام ہے رحمان اور دوسرا نام ہے رحیم۔ رحمان رحم کرنے والا، رحیم بہت زیادہ مہربان، یعنی کہ بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے اللہ رب العزت کے ان 2 ناموں کی ایک تسبیح ضرور پڑھنی ہے، یا رحمان یا رحیم، یا رحمان یا رحیم۔ اس طریقے سے آپ نے ان دونوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، یا رحمان یا رحیم یہ ایک ہو گیا، یا رحمان یا رحیم یہ 2 ہو گئے۔ اس طریقے سے آپ نے کم از کم 100 مرتبہ اللہ رب العزت کے ان دونوں ناموں کو پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے چھٹا عمل کرنا ہے۔ 7واں عمل جو آپ نے 10 محرم الحرام کے دن کرنا ہے وہ ہے غسل۔ غسل اس دن آپ نے لازمی کرنا ہے۔ 10 محرم الحرام کے دن جو آپ نے 8واں عمل کرنا ہے وہ بڑے ہی مبارک کلمات کا عمل ہے۔ وہ کون سے کلمات ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ان کلمات کی آپ نے کم از کم ایک تسبیح ضرور پڑھنی ہے۔ 10 محرم الحرام کے دن جو آپ نے 9واں عمل کرنا ہے وہ عمل ہے درود پاک کا۔ اب اگر تو آپ کے پاس وقت ہے تو آپ درود ابراہیمی پڑھیں، اور اگر آپ کے پاس وقت کم ہے تو پھر آپ چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس درود پاک کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے کم از کم ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ درود پاک کو پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے 9واں عمل کرنا ہے 10 محرم الحرام کے دن۔ اور 10 محرم کے دن جو آپ نے 10واں عمل کرنا ہے وہ عمل ہے سورہ اخلاص کا عمل۔ آپ نے کم از کم 21 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ اس کے شروع میں ہی بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورہ اخلاص کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب سورہ اخلاص کو آخر میں آپ نے اس لیے پڑھنا ہے کہ اس میں اللہ رب العزت کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ جب آپ تعریف بیان کی گئی ہے، جب آپ دوسرے کام کر لیں گے اور آخر میں سورہ اخلاص کا یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس کے بعد آپ اللہ رب العزت سے جو دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو سنے گا اور قبول کرے گا، اور سارا سال اللہ کی رحمت آپ پر، آپ کے گھر پر موسلادھار بارش کی طرح برستی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے غیبی خزانوں سے نوازے گا، آپ کو، آپ کے گھر والوں کو ہر طرح کی پریشانی، ہر طرح کی مخلق بیماری سے اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ تھے وہ 10 عمل جو آپ نے 10 محرم الحرام کے دن کرنے ہیں۔ اگر آپ یہ 10 عمل نہیں کر سکتے تو ان میں سے آپ کوئی بھی عمل کر لیں، 5 عمل کر لیں، 3 عمل کر لیں، یا پھر ایک ہی عمل کر لیں، لیکن کریں ضرور۔ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ زندگی میں دوبارہ یہ موقع ملے یا نہ ملے، لیکن جو موقع ملا ہے اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک 10 محرم الحرام کے دن یہ 10 مبارک عمل مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔